بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ڈاکٹر انیل شفیع ہوں. میں ایک کنسلٹنٹ سائیکائٹرسٹ ہوں اور میں الشفا ایڈکشن اینڈ سائیکائٹرک کلینک گلبرگ 3 سے وابستہ ہوں آج کل، اور اپنی پرائیویٹ پریکٹس یہاں پر کرتا ہوں. یہاں پر ہمارے پاس انڈور اور آؤٹ ڈور دونوں طرح کی فیسلٹیز موجود ہیں پیشنٹس کے لیے، اور ٹرینڈ سائیکالوجسٹ اور سائیکائٹرسٹ جو ہے وہ موجود ہیں. تو یہاں پر جو ہے نا وہ آپ مجھے چیک کرا سکتے ہیں. اچھا، آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے چرس کے انسانی ذہن پہ یا ذہنی صحت پہ کیا کیا اثرات ہو سکتے ہیں. چرس کا نشہ ان تمام نشوں میں سب سے زیادہ کیا جانے والا نشہ ہے جو کہ ہماری سوسائٹی میں رائج ہے، اور تقریباً زیادہ تر لوگ جو کہ نشے کے عادی ہوتے ہیں، زندگی میں کبھی نہ کبھی انہوں نے چرس جو ہے وہ استعمال کی ہوتی ہے. چرس اگرچہ ہیروئن یا الکوہل اس طرح کے نشوں کے مقابلے میں اتنی زیادہ یا اتنی جلدی اپنی عادت نہیں ڈالتی کہ آپ بالکل اس پہ ڈیپینڈنٹ ہو کے رہ جائیں، لیکن اس کے باوجود اس کے انسانی صحت پہ کافی سیریس افیکٹس ہو سکتے ہیں جو کہ آپ کو جاننا ضروری ہے. اس میں سے سب سے اہم اگر میں کہوں تو بہت ساری تحقیقات سے یہ ثابت ہوا ہے کہ جو لوگ چرس کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، بالخصوص نوجوانی کے اندر، ان میں شیزوفرینیا کے مرض کے آنے کا چانس 6 گنا تک بڑھ سکتا ہے. اور شیزوفرینیا جیسے کہ بہت سارے لوگوں کو معلوم ہوگا، عام الفاظ میں ہم اس کو پاگل پن کی بیماری کہہ سکتے ہیں، جس میں انسان کا ذہنی توازن بالکل بگڑ جاتا ہے اور وہ خود سے باتیں کرنے لگتا ہے اور ایسی باتوں پر یقین کرنا شروع کر دیتا ہے جس کی بالکل کوئی حقیقت نہیں ہوتی، اور عجیب و غریب حرکتیں سٹارٹ کر دیتا ہے. تو یہ ایک شدید نوعیت کا نفسیات کا مرض ہے، اور جو بیسیکلی چرس ہے اس کے استعمال سے اس کا خدشہ بہت زیادہ بڑھ سکتا ہے. اسی طرح سے شیزوفرینیا کے وہ پیشنٹس جو کہ علاج اپنا کروا رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ وہ چرس کو چھوڑ نہیں پاتے اور وہ یوز کرتے رہتے ہیں، تو یہ دیکھا گیا ہے کہ ان کے اندر اس جو مرض ہے شیزوفرینیا کا، اس کی علامات واپس آنے کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے، باوجود یہ کہ وہ دوائی لے رہے ہیں. تو ایک تو یہ بھی امپورٹنٹ چیز ہے. اس کے علاوہ چرس کے اور بھی بہت سارے انسانی صحت کے اوپر، انسان کے ذہن کی صحت کے اوپر اس کے اثرات ہیں. اس کے اگر ہم بات کریں سب سے پہلے انزائٹی ڈس آرڈرز کی، بے چینی اور گھبراہٹ کے امراض. بہت سارے پیشنٹس ہمارے پاس آتے ہیں جن کا پینک ڈس آرڈر یا پینک اٹیک اس وقت شروع ہوا جب انہوں نے پہلی دفعہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے چرس والے سگریٹ کا کش لگایا. کیونکہ چرس جو ہے وہ شروع میں بے چینی اور گھبراہٹ پیدا کر سکتی ہے، اور اس بے چینی اور گھبراہٹ کو پیدا کرنے سے جو ہے وہ انسان جو ہے وہ ایک پینک اٹیک ایکسپیرئنس کر سکتا ہے، اور اگر اس کا مناسب علاج نہ کرایا جائے تو وہ مرض جو ہے نا وہ مستقل جو ہے نا وہ پھر رہنا شروع کر دیتا ہے. اسی طرح سے یہ دیکھا گیا ہے کہ ڈپریشن، اور ڈپریشن کے علاوہ جو غصے کے امراض ہیں جس میں انسان کو اپنے غصے پر کنٹرول نہیں رہتا، ان میں بھی اس کا ایک نیگیٹو رول چرس پلے کرتی ہے. تو چرس کے اچھا ایک اور سنڈروم جس کو موٹیویشنل سنڈروم کہا جاتا ہے، یہ بھی ان لوگوں میں ہوتا ہے جو کہ بہت زیادہ چرس استعمال کرتے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں انسان امید کھو دیتا ہے، اور انسان جو ہے نا اس کا کسی کام میں دل نہیں لگتا،
کچھ کرنے کا اس کا جو ہے نا وہ من نہیں کرتا، اور بالکل جیسے اس کی موٹیویشن زیرو ہو گئی ہے. آپ کو لگے گا کہ وہ بندہ بالکل ہی مطلب اس کو اپنی نہ ذمہ داریوں کا احساس رہا، نہ اس کو آگے بڑھنے کا احساس رہا. تو یہ ایک موٹیویشنل سنڈروم ایک کیفیت ہے جو کہ چرس کے بھاری استعمال سے ہو سکتی ہے. تو یہ میری جو آج کی ویڈیو ہے اس کا مقصد بتانا یہ ہے کہ اگر آپ اس کو یہ سمجھ کے استعمال کر رہے ہیں کہ شاید یہ نشہ اتنا خطرناک نہیں ہے جتنے باقی نشے ہیں، تو یہ سمجھیے کہ اس کے اپنے کچھ ایسے نقصانات ہیں جو کہ دوسرے نشوں سے بھی زیادہ ہیں. تو اس بارے میں آپ ضرور ذہن میں رکھیے تاکہ آپ پھر اس کو چھوڑنے کے بارے میں سوچیں اور ایک نارمل زندگی گزار سکیں، کیونکہ دماغ کی صحت کے بغیر جسمانی صحت کا کوئی کنسیپٹ ہے نہیں. شکریہ.